فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پندِ تاریخ جلد نمبر 4 کی ریڈنگ کا یہ چھٹا باب ہے کہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس باب کا عنوان ہے دعا و توسل۔ سب سے پہلے اس کی فہرست ملاحظہ کیجیے۔ دعا کی حیرت انگیز قبولیت 172، دعا کے لیے صفائے دل کی ضرورت ہے 177، وہ جس کے لیے جنت سے سواری آئی 179، خدا نے فرعون کی دعا بھی قبول فرمائی 181، اجابت دعا میں تاخیر کیوں ہوتی ہے 183، دعا مستجاب کیوں نہیں ہوتی 186، وقت مصیبت معصومین سے توسل ہونا چاہیے، متوسل ہونا چاہیے 188، جب توسل ذریعہ نجات بنا 189، التجا بحضور امام زمانہ 194، دعا مانگی تو نجات ملی 196، استجابت دعا کی ایک شرط یہ بھی ہے 202، دعا کا طریقہ 204، دعا اور توسل کے لیے بلند ہمتی 205، چند روایات 209۔ اب باقاعدہ پیج نمبر 172 سے باب ششم کا آغاز ہو رہا ہے، دعا و توسل۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اس کے پاس جانے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اب پہلا واقعہ ہے دعا کی حیرت انگیز قبولیت۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو 30 سال تک تبلیغ کی، 2 افراد کے علاوہ کوئی بھی شخص ایمان نہ لایا۔ ان میں سے ایک عابد تھا جس کا نام یلخا یا تنوخا تھا، اور دوسرا عالم تھا، اس کا نام روبیل تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے جس قوم پر عذاب کا وعدہ کیا ہم نے وہ عذاب کبھی اس سے دور نہیں کیا سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ حضرت یونس نے دن رات تبلیغ فرمائی لیکن کوئی شخص حلقہ اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ آپ نے بد دعا کا ارادہ کیا اور عابد نے بھی آپ کو بد دعا کی ترغیب دی، لیکن روبیل نے عرض کی کہ آپ بد دعا نہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی بد دعا کو نامنظور نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ رحمان ہے، وہ اپنے بندوں کی ہلاکت پر راضی نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے عابد کے مشورے کو ترجیح دی اور قوم پر بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ فلاں روز اور فلاں وقت عذاب نازل ہوگا۔ عذاب کی تاریخ نزدیک آئی تو حضرت یونس علیہ السلام عابد کو لے کر شہر سے باہر چلے گئے اور روبیل وہاں ٹھہرا رہا۔ عذاب کا وقت قریب آنے لگا تو عذاب کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے تو قوم یونس پریشان ہوئی۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا لیکن وہ انہیں کہیں نظر نہیں آئے۔ روبیل نے قوم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اگر حضرت یونس علیہ السلام نہیں تو تم یونس کے خدا کے حضور تضرع عاجزی کرو، ممکن ہے کہ اسے تم پر رحم آ جائے۔ قوم نے روبیل سے دریافت کیا کہ ہم تضرع زاری کیسے کریں تاکہ اللہ ہم پر رحم کرے۔ روبیل نے سوچ کر کہا، تم لوگ اپنے مال و مویشی سمیت ایک کھلے میدان میں جمع ہو جاؤ، شیرخوار بچوں کو ماؤں سے جدا کر دو، مویشیوں کے شیرخوار بچے ان کی ماؤں سے جدا کر دو، اور رب العالمین کے حضور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ لوگوں نے روبیل کے حکم پر عمل کیا
چھوٹے بچے رونے لگے، جانور علیحدہ آوازیں نکالنے لگے۔ اللہ کا عذاب پوری طرح سے ظاہر ہوا اور ہر طرف تاریکی پھیلنے لگی، اور قوم یونس رو رو کر یا ارحم الراحمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی۔ ان کی یہ ادا دیکھ کر رب العالمین کو ان پر ترس آیا اور آیا ہوا عذاب ان سے ہٹا دیا گیا، اور وہ عذاب پہاڑوں پر آن کر گرا۔ عذاب کی تاریخ گزر گئی۔ یونس علیہ السلام بربادی و تباہی کا ہولناک منظر دیکھنے کے لیے اپنے علاقے کی طرف آئے، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سب لوگ اپنے معمول کے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا، قوم یونس کا کیا بنا؟ وہ شخص آپ کو نہیں پہچانتا تھا۔ اس نے جواب دیا، حضرت یونس نے قوم پر بددعا کی تھی، اللہ نے عذاب نازل کرنے کا وعدہ فرمایا تھا، لیکن عذاب کے وقت تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے اور انہوں نے رو رو کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی، تو اللہ نے قوم پر رحم کیا اور آیا ہوا عذاب دور کر دیا۔ اس وقت پوری قوم کو ان کی جستجو ہے، پوری قوم ان کے ہاتھ پر ایمان لانا چاہتی ہے۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہوئے اور ایک دریا پر گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ دریا کے کنارے پر تشریف لائے، ایک کشتی روانگی کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور کشتی کے اگلے حصے پر تشریف فرما ہوئے۔ کشتی چل پڑی۔ جب دریا کے درمیان گہرے پانیوں میں پہنچی تو اچانک ایک بہت بڑی مچھلی ظاہر ہوئی۔ ملاح اس مچھلی کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی ہیبت سے کشتی کے پچھلے حصے میں آ گئے، مگر وہ مچھلی فوراً پیچھے حصے کی طرف آ گئی۔ تمام مسافروں کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ ملاحوں نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی ایسا غلام سوار ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ اس غلام کو چاہیے کہ باقی مسافروں کی جان بچانے کے لیے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دے، لیکن کسی نے چھلانگ نہ لگائی۔ آخر کار قرآن دازی ہوئی کہ کسی شخص کو کشتی سے دھکا دے کر دریا میں کس کو ڈالا جائے۔ قرا حضرت یونس کے نام پر نکلا۔ حضرت یونس نے فوراً چھلانگ لگا دی، مچھلی نے انہیں فوراً نگل لیا۔ ابو الجارود نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت یونس نے پورے 3 شب و روز مچھلی کے شکم میں رہے اور دریا اور شکم ماہی کی تاریکیوں میں اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہے۔ فنادا فی الظلمات الا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے تاریکیوں میں ندا دی کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فلولا انہ کان من المسبحین۔ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ بنتا تو وہ مچھلی کے شکم میں قیامت کے دن تک رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں نجات عطا فرمائی۔ مچھلی نے انہیں ساحل دریا پر اگلا۔ جب آپ شکم ماہی سے برآمد ہوئے تو آپ کی جلد سے بال اتر چکے تھے اور آپ کی جلد بہت نازک ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کدو کا ایک درخت اگایا۔ آپ علیہ السلام اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ آخر کار آپ کی جلد مضبوط ہو گئی اور آپ تندومند اور صحتیاب ہو گئے، تو آپ نے دریا کے کنارے چلنا شروع کر دیا۔ جب اپنی جگہ پر واپس آئے تو دیکھا کہ کدو کی بیل خشک ہو چکی تھی۔ آپ یہ دیکھ کر بہت غمگین ہوئے۔ اس وقت انہیں ندائے قدرت سنائی دی، اے یونس کیوں غمگین کھڑے ہو؟ آپ نے عرض کی، یہ بیل سوکھ گئی ہے، میں اس کے سائے میں آرام کیا کرتا تھا، اس لیے میں غمگین ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے یونس یہ بیل تم نے اپنے ہاتھوں سے تو کاشت نہیں کی تھی اور نہ ہی تم نے اسے پانی پلایا تھا، یہ سوکھ گئی تو تم اتنے غمگین ہو گئے، لیکن 1 لاکھ سے زائد ہماری مخلوق کی بربادی کی دعا کرتے وقت تم غمگین نہیں ہوئے۔ آخر میں نے انہیں پیدا کیا ہے اور انہیں رزق دے کر پروان چڑھایا، وہ میری مخلوق ہیں اور میری مخلوق مجھے پیاری ہے۔ اب تم قوم کے پاس جاؤ، انہیں تمہارا شدت سے انتظار ہے۔ آپ علیہ السلام حکم خداوندی سن کر قوم کے پاس تشریف لے گئے۔ پوری قوم ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئی۔ ریفرنس ہے نقل از دو روایت در جزء 14 بحار الانوار۔ اگلا واقعہ ہے، دعا کے لیے صفائے دل کی ضرورت ہے۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ ایک سال قحط پڑا، لوگ نماز استسقاء
کے لیے شہر سے باہر ایک کھلے میدان میں جمع ہوئے۔ مجمع کے اندر میں نے ایک سیاہ فام غلام کو دیکھا جو مجمع سے الگ کھڑا تھا۔ پھر وہ غلام مجمع سے دور ایک ٹیلے پر چلا گیا اور وہاں کچھ دعا مانگنے لگا۔ میں اس کی دعا سننے کے واسطے اس کے نزدیک گیا۔ اس کی دعا کے لیے الفاظ تو میں نہ سن سکا، البتہ میں نے یہ ضرور دیکھا کہ جیسے ہی اس کی دعا مکمل ہوئی آسمان پر بادل چھا گئے۔ بادلوں کو دیکھ کر غلام نے اللہ کی حمد کی اور اٹھ کر چل پڑا۔ بارش کھل کر برسی اور اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ ہمیں سیلاب کا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ بارش کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی سب لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں کو جانے لگے۔ میں نے اس غلام کا تعاقب شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ غلام امام علی زین العابدین علیہ السلام کے گھر آیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ امام علی مقام کا غلام ہے۔ دوسرے دن میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، آقا آپ مجھ پر احسان فرمائیں، آپ اپنا یہ غلام میرے ہاتھ فروخت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں قیمت ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں اپنے غلام کو تمہاری غلامی میں دینے پر آمادہ ہوں۔ پھر آپ نے تمام غلاموں کو بلایا اور فرمایا تم کس غلام کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہو؟ میں نے تمام غلاموں کو دیکھا اور عرض کی میرا مطلوبہ غلام ان میں موجود نہیں ہے، ان کے علاوہ آپ کے پاس کیا کوئی غلام ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے علاوہ میرے پاس ایک اور غلام بھی ہے، وہ اونٹوں کی نگہبانی پر مامور ہے۔ میں نے عرض کی آپ اسے بلائیے۔ جب وہ آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ وہی غلام ہے جس نے ٹیلے پر اللہ سے بارش کی دعا کی تھی۔ میں نے کہا آقا میں اسی غلام کا خواہش مند ہوں۔ امام علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ آج سے تمہارا مالک میں نہیں یہ ہے، تم اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ غلام نے میری طرف دیکھ کے کہا تو نے مجھے میرے آقا و مولا سے کیوں جدا کیا؟ میں نے کہا تو مستجاب الدعوات ہے، اللہ تیری دعا قبول کرتا ہے، اس لیے میں تجھے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی دعاؤں کے لیے تجھے واسطہ بنانا چاہتا ہوں۔ جب غلام نے میری گفتگو سنی تو اس نے جاسوس آواز نکالی اور دونوں ہاتھ آسمان کی جانب بلند کر کے کہا، پروردگار تیرے اور میرے درمیان اب تک ایک راز پوشیدہ تھا، لیکن اب وہ راز کھل چکا ہے۔ اب میری یہی درخواست ہے کہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اس کی آواز میں اس قدر درد تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام اور باقی تمام حاضرین رونے لگے اور میں بھی بے ساختہ رونے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ کر گھر آیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے میرے دروازے پر امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک قاصد یہ پیغام لے کر آیا، اگر اپنے دوست کے جنازے کو کندھا دے سکتے ہو تو چلے آؤ۔ میں وہاں گیا تو غلام میرے جانے سے پہلے فوت ہو چکا تھا۔ ریفرنس اثبات الوصیہ مسعودی صاحب، مروج الذہب، چاپ نجف، صفحہ نمبر 143۔ اگلا واقعہ ہے وہ جس کے لیے جنت سے سواری آئی۔ مالک دینار کہتے ہیں کہ لوگ حج بیت اللہ کے لیے شہر سے روانہ ہو رہے تھے تو ایک ضعیفہ خاتون کو ہم نے دیکھا جس کے پاس سواری کے لیے ایک لاغر اونٹ تھا۔ تمام عازمین حج نے اس بی بی سے کہا یہ سواری آپ کو مکے تک نہیں پہنچائے گی، اگر آپ کے پاس استطاعت ہو تو موٹا تازہ اونٹ خریدیں، اگر اونٹ خریدنے کی سکت نہیں ہے تو آپ اپنے گھر میں بیٹھی رہیے۔ اس اونٹ کے ساتھ مکہ جانا محال ہے، مگر اس ضعیفہ خاتون نے کسی کی بات پر توجہ نہ کی اور قافلے کے ساتھ روانہ ہوئی۔ راستے میں اس خاتون کا اونٹ تھک ہار کر بیٹھ گیا اور کسی طرح سے اٹھنے میں نہ آیا۔ تمام اہل قافلہ اس افتاد پر پریشان ہوئے۔ میں اس خاتون کے پاس گیا اور اسے ملامت آمیز لہجے میں کہا، آپ بھی کیا ضدی خاتون ہیں؟ تمام قافلے والوں نے آپ کو سمجھایا تھا لیکن اس وقت آپ نے کسی کی بات نہ مانی۔ اب تمہیں ہماری بات کے صحیح ہونے کا اندازہ بخوبی ہو گیا ہوگا۔ اس خاتون نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ آسمان کی طرف اس نے سر اٹھا کے کہا، خدایا تو نے مجھے میرے اپنے گھر میں بھی نہ رہنے دیا اور اپنے گھر میں بھی نہ پہنچایا۔ لو فعل بغیرک لما، اگر تیرے علاوہ کسی اور نے میرے ساتھ ایسا کیا ہوتا تو میں اس کی شکایت تیرے پاس کرتی، لیکن اب میں تیری شکایت کس کے پاس کروں؟ مالک کہتے ہیں اتنے میں نے دیکھا کہ ایک شخص ناقہ دوڑا کر خاتون کے پاس آیا اور اس خاتون سے کہا کہ آپ سوار ہو جائیے۔ خاتون ناقے پر سوار ہوئی۔ وہ ناقہ بجلی کی طرح تیز تھا۔ تمام اہل قافلہ پیچھے رہ گئے۔ اکیلی خاتون اس ناقے پر سوار ہو کر ہم سے آگے نکل گئی۔
پھر کسی منزل پر میں نے اس خاتون کو دوبارہ نہ دیکھا۔ ایک مرتبہ جب میں حرم شریف میں طواف کر رہا تھا تو وہی خاتون مجھے طواف کرتی نظر آئی۔ میں نے خاتون کو قسم دے کے کہا کہ اپنا تعارف کرائے تو اس نے کہا میرا نام شہرا ہے، میری ماں کا نام مسکہ ہے اور میری نانی کا نام فضہ ہے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز تھیں، اور تم نے جو ناقہ دیکھا یہ جنت کا ناقہ تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت و حرمت کی قسم دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ہاتھ جنت کے ناقے کو میرے پاس روانہ کیا تاکہ میں پیدل نہ چلتی رہوں۔ ریفرنس مجمع نورین یا نورین صفحہ نمبر 94۔ اگلا واقعہ ہے خدا نے فرعون کی دعا بھی قبول فرمائی۔ فرعون کے زمانے میں ایک دفعہ دریائے نیل میں پانی کی شدید قلت ہو گئی۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے کیونکہ ان کی کھیتیاں پانی کی کمی سے متاثر ہوئی تھیں۔ لوگ وفد بنا کر فرعون کے پاس آئے اور کہا تو ہمارا خدا بنا بیٹھا ہے، نیل میں پانی کی شدید قلت ہے، نیل کا پانی بڑھاؤ۔ فرعون نے کہا اس کا پانی اس لیے کم ہو گیا کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ یہ سن کر زمینداروں کا وفد چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد مذکورہ وفد دوبارہ فرعون کے پاس آیا اور پانی کی کمی کی شکایت کی۔ اس مرتبہ بھی فرعون نے انہیں وہی جواب دیا۔ پھر چند دنوں کے بعد مذکورہ وفد تیسری بار فرعون کے پاس آیا اور پانی جاری کرنے کی درخواست کی۔ فرعون نے کہا میں تم سے ناراض ہوں۔ ایک سا جواب 3 مرتبہ سن کر وفد نے فرعون سے کہا پانی کی قلت سے ہمارے حیوان مر رہے ہیں، ہماری کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، اگر تو نے دریا کو جاری نہ کیا تو ہم تجھے چھوڑ کر اور معبود کا انتخاب کر لیں گے۔ ان کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ فرعون نے کہا کہ آپ بیابان میں جمع ہو جائیں، میں بھی وہاں پہنچ رہا ہوں۔ کچھ لوگ بیابان میں جمع ہوئے۔ فرعون بھی کچھ دیر بعد وہاں گیا۔ ان لوگوں سے دور ہٹ کر ایک جگہ پر گیا جہاں اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اس کی آواز سن سکتا تھا۔ پھر اس نے خاک اٹھا کر اپنے منہ پر ماری اور انگشت شہادت آسمان کی جانب اٹھائی اور کہا خدایا، جس طرح سے ایک حقیر و ذلیل بندہ اپنے مالک کے پاس آتا ہے اسی طرح سے میں بھی تیرے حضور میں حاضر ہوں۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ تیرے علاوہ نیل کو اور کوئی جاری نہیں کر سکتا۔ خدایا اپنے لطف و کرم سے نیل کو جاری فرما۔ بعد ازاں فرعون ان لوگوں کے پاس گیا اور کہا تم مطمئن ہو کر گھر چلے جاؤ، نیل کو میں نے جاری کر دیا ہے اور اب وہ اپنی پوری آب و تاب سے بہے گا۔ نیل پانی سے بھر گیا اور پوری روانی سے بہنے لگا۔ لوگ یہ دیکھ کر فرعون کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ عین اسی وقت جبرائیل امین انسانی شکل میں فرعون کے دربار میں تشریف لائے اور کہا فرعون بادشاہ، میں بھی ایک علاقے کا سردار ہوں، میرے بہت سے غلام ہیں، ان غلاموں میں سے میں نے ایک غلام کو ممتاز کیا اور باقی غلام اس کے دستے تصرف میں دیے اور اپنے مال و خزائن کی چابیاں بھی اس کے حوالے کی ہیں، لیکن میرا وہ غلام سرکشی پر اتر آیا ہے۔ اب وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے اور میرے دوستوں سے دشمنی اور میرے دشمنوں سے دوستی کرنے لگا ہے۔ بتاؤ اس غلام کو کون سی سزا ملنی چاہیے؟ فرعون نے کہا کہ وہ غلام بے حد نالائق اور نمک حرام ہے، اگر ایسا شخص میرے اختیار میں ہوتا تو میں اسے نیل میں ڈبو دیتا۔ جبرائیل امین نے کہا لیکن بادشاہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو نے جو سزا مقرر کی ہے اسے تحریری طور پر لکھ کر دے اور اس پر مہر بھی لگا دے۔ فرعون نے لکھا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ نمک حرام اور نالائق غلام کو دریائے نیل میں ڈبو دیا جائے اور اس پر کسی طرح کا رحم نہ کیا جائے۔ پھر اس تحریر پر فرعون نے اپنی مہر لگا دی۔ جبرائیل وہ تحریر لے کر چلے گئے۔ جب فرعون دریائے نیل میں اپنے لشکر سمیت غرق ہونے لگا تو کہنے لگا ہائے اللہ نے مجھے یہ سزا کیوں دی؟ اس وقت جبرائیل امین نے اس کی تحریر اس کے سامنے کر دی اور فرمایا تیرے لیے یہ سزا اللہ نے نہیں مقرر کی، تو نے خود اپنے لیے یہ سزا تجویز کی تھی اور یہ تحریر تمہاری ہے۔ تم نے خود لکھا کہ نمک حرام غلام کو نیل میں غرق کیا جائے۔ ریفرنس علل الشرائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 چاپ قم۔ اگلا واقعہ اجابت دعا میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ بیت المقدس کے قریب اپنی بھیڑوں کے لیے چراگاہ تلاش کرنے گئے۔ آپ نے وہاں ایک صدا سنی۔ آپ علیہ السلام اس طرف نظر کرنے گئے تو ایک بلند قامت شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے پوچھا بندہ خدا
کس کی عبادت کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا میں آسمانوں کے پروردگار کی عبادت کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے اہل و عیال بھی ہیں؟ اس نے کہا اس وقت میرا کوئی رشتہ دار موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تم کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ اس نے کہا میں اس درخت کا پھل کھاتا ہوں اور سردیوں کے لیے اس کے پھل کو ذخیرہ کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری رہائش گاہ کہاں ہے؟ اس نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس پہاڑ کے قریب میری رہائش ہے۔ آپ نے فرمایا تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو اور ایک رات اپنا مہمان بناؤ۔ اس شخص نے کہا کہ آپ میرے گھر نہیں جا سکتے کیونکہ راستے میں ایک دریا ہے، آپ اسے عبور نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا بندہ خدا تم اس دریا کو کس طرح سے عبور کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا میں دریا کے اوپر چلتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دریا سے گزرنے کی قوت عطا کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وہاں سے پار کرواؤ، ممکن ہے اللہ تمہارے ذریعے سے مجھے بھی دریا عبور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دونوں بزرگوار وہاں سے چلے اور اللہ کا نام لے کر دریا کو پار کیا اور اس کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا تمہاری نظر میں سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ اس شخص نے کہا قیامت کا دن بہت ہی مشکل ہے، اس دن تمام لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آؤ ہم دونوں مل کر دعا کریں اللہ ہمیں اس دن کے شر سے محفوظ رکھے۔ اس شخص نے کہا آپ مجھ سے دعا کرا کر کیا حاصل کریں گے؟ خدا کی قسم 3 سال سے میں ایک دعا مانگ رہا ہوں لیکن وہ ابھی تک قبول نہ ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر پسند کرو تو میں تمہیں اجابت دعا میں تاخیر کی وجہ بتاؤں؟ اس شخص نے کہا ضرور، آپ بیان فرمائیں کہ دعا کا اثر مرتب کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات تاخیر کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی کی آواز کو بار بار سننا پسند کرتا ہے، اس لیے اس کی دعا کو فوراً شرف قبولیت نہیں بخشتا، اور بعض اوقات اپنے نافرمان بندے کی دعا کو فوراً اس لیے قبول کر لیتا ہے کہ وہ اس کی آواز سننا پسند نہیں کرتا یا اس کے دل کو امید قبولیت سے مایوس کر دیتا ہے، نتیجے کے طور پر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم بتاؤ تم 3 سال سے کون سی دعا مانگ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا آج سے 3 سال قبل ایک خوبصورت نوجوان کو میں نے غلہ بانی کرتے ہوئے دیکھا جس کی زلفیں دراز تھیں۔ میں نے اس جوان سے سوال کیا کہ یہ غلہ کس کا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا کہ یہ بھیڑوں کا یہ غلہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اس دن سے میں اللہ سے روزانہ دعا مانگتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے خلیل کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری دعا مستجاب ہے، میں ہی ابراہیم خلیل ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا، سجدہ شکر بجا لایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مصافحہ کیا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب پیغمبر خدا مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مصافحے کا حکم دیا۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 248۔ اگلی ہیڈنگ ہے دعا مستجاب کیوں نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ ابراہیم ادھم بازار بصرہ سے گزر رہے تھے، لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم لوگ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، لیکن ہم دعا مانگتے ہیں مگر اللہ قبول نہیں کرتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابراہیم ادھم نے کہا 10 وجوہات کی بنا پر اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرتا، اور سنو وہ 10 وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، تم نے اللہ کو پہچانا لیکن تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ نمبر 2، تم نے قرآن کی تلاوت کی لیکن اس کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ نمبر 3، تم نے پیغمبر اکرم سے محبت کی دعویٰ کیا لیکن ان کے دشمنوں سے دوستی رکھی۔ نمبر 4، تم نے شیطان سے دشمنی رکھنے کا دعویٰ کیا لیکن عمل میں تم نے اس کی موافقت کی۔ نمبر 5، تم نے زبان سے تو کہا کہ تم جنت کے خواہش مند ہو لیکن تم نے جنت کے حصول کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ نمبر 6، تم نے زبان سے تو کہا کہ ہم دوزخ کا خوف رکھتے ہیں لیکن تم نے اس سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ نمبر 7، دوسروں کے عیب تمہیں برے لگتے ہیں لیکن تم نے اپنے عیب پر نظر نہیں کی۔ نمبر 8، تم نے زبان سے یہ دعویٰ کیا کہ ہم دنیا سے پیار نہیں کرتے لیکن دنیا جمع کرتے رہے۔ نمبر 9، تم نے موت کا اقرار تو کیا لیکن موت کے لیے تم نے کسی طرح کی تیاری نہیں کی۔ نمبر 10، تم نے اپنی ہاتھوں سے بہت سے مردے دفن کیے لیکن تم نے خود کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔
یہی 10 اسباب ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. ریفرنس ہے روضات الجنات لفظ ابراہیم. محدث قمی نے تتمۃ المنتہا میں یہی 10 اسباب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی نقل کیے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم ادھم نے یہ اسباب حضور اکرم کی حدیث سے اخذ کیے تھے. آخر میں ایک شعر ہے ابو سعید البواخیر کا کہ جس کا ترجمہ ہے کسی وقت اخلاص کے ساتھ ہمارے دروازے پر آ کر تو دیکھ، اگر تیری حاجت روائی نہ ہو تو پھر گلا کرنا. اگر تیری حاجت روائی نہ ہو تو پھر گلا کرنا. یہاں پہ مس پرنٹنگ ہے. اگلا واقعہ ہے مصیبت کے وقت معصومین علیہم السلام سے متوسل ہونا چاہیے. آیت اللہ حاج شیخ عبد الکریم حائری بیان کرتے ہیں کہ میں اور مرزا علی آقا اور آقا سید محمد سنگل جی ایک رات سامرہ میں مرحوم آقا محمد تقی شیرازی کے مکان کی چھت پر بیٹھے درس پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں مرحوم آیت اللہ سید محمد فشار کی بڑے پریشان ہو کر وہاں تشریف لائے. ہم نے مرحوم آیت اللہ سے اس پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ آج کل عراق میں طاعون کی وبا پھیل رہی ہے، میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں. پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگ مجھے مجتہد تسلیم کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی جی ہاں، ہم آپ کو مجتہد مانتے ہیں. انہوں نے کہا تو کیا آپ مجھے عادل مانتے ہیں؟ ہم نے عرض کی جی ہاں، ہم آپ کو عادل مانتے ہیں. انہوں نے کہا تو پھر میں سامرہ کے تمام شیعہ مرد و زن کو حکم دیتا ہوں کہ وہ کل روضہ امام علی نقی و امام حسن عسکری علیہم السلام پر حاضر ہوں اور بی بی نرجس خاتون والدہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی نیابت میں زیارت عاشورہ پڑھیں اور بی بی نرجس خاتون علیہم السلام کو ان کے فرزند ارجمن کے حضور شفیع بنائیں تاکہ امام زمانہ خدا کے حضور ہماری شفاعت فرمائیں اور شیعان سامرہ کو اس وبا سے محفوظ رکھیں. مجتہد اعظم کا جب یہ حکم شیعان سامرہ نے سنا تو سب کے سب افراد نے اس حکم کی تعمیل کی. اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ طاعون کے زمانے میں شہر سامرہ کا ایک شیعہ بھی اس وبا سے متاثر نہ ہوا، جبکہ روزانہ دوسرے مذاہب کے افراد بڑی تعداد میں اس وبا سے مرتے رہے. ریفرنس ہے الکلام بحر الکلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55. الہی بعزتک خوارم مکن بجرم و گناہ شرم سارم مکن اگر دعوتم رد کنی و رقبول فنو دست دامان آل رسول. اگلا واقعہ ہے کہ جب توسل ذریعہ نجات بنا. محمد بن ہارون نے ابو الحسین بن ابی البغل سے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے وزیر ابو منصور بن صالحان کی کچھ عرصے ملازمت کی، پھر ہمارے درمیان اختلافات نے جنم لیا. وزیر میری جان کا دشمن ہو گیا، مجبوراً میں نے روپوشی اختیار کی. ایک مرتبہ شب جمعہ کو میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام و امام محمد تقی علیہ السلام کے روضہ اطہر جانے کا ارادہ کیا اور سوچا کہ پوری رات حرم مطہر میں بسر کروں گا اور رو رو کر خداوند کریم کو ان بزرگواروں کا واسطہ دوں گا تاکہ میری یہ مصیبت دور ہو سکے. شب جمعہ آئی اور اس رات بارش ٹوٹ کر برس رہی تھی. میں کاظمین آیا اور حرم میں داخل ہوا. کچھ دیر کے بعد زائرین یک کے بعد دیگرے حرم سے روانہ ہونے لگے. آخر میں حرم میں صرف میں اکیلا رہ گیا. میں نے حرم کے خادم ابو جعفر سے عرض کی کہ وہ حرم بند کر دیں اور مجھے تمام رات اندر رہنے کی اجازت دیجیے. خادم نے اجازت دے دی. پھر اس نے حرم مطہر کے تمام دروازے بند کر دیے اور وہ خود چلا گیا. اس شب طوفانی بارش ٹوٹ کر برس رہی تھی. لوگوں کی آمد و رفت بالکل موقوف تھی. میں نے آدھی رات کے بعد ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر مطہر کے قریب کھڑا زیارت پڑھ رہا تھا. اس جوان کے لہجے میں اس قدر مٹھاس تھی کہ میں اپنی مناجات بھول کر اس کی زیارت کے الفاظ سننے پر محو ہو گیا. اس نے حضرت آدم اور انبیاء اولو العزم علیہ السلام پر سلام پڑھا، پھر ائمہ طاہرین علیہ السلام پر نام بنام سلام پڑھا، مگر اس نے سلام کا سلسلہ امام یازدہم تک جاری رکھا. مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ اس نے امام زمانہ علیہ السلام پر سلام نہیں پڑھا.
میں نے دل میں سوچا کہ ممکن ہے اس نے سہون ایسا کیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے اس کا مذہب و عقیدہ ہی یہی ہو۔ جوان نے زیارت مکمل کی، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر وہ جوان امام محمد تقی علیہ السلام کی قبر مطہر پہ آیا اور وہاں بھی اس نے وہی زیارت پڑھی جو پہلے پڑھ چکا تھا۔ پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے اس جوان کو پہلے کبھی دیکھا ہوا نہیں تھا، اس لیے میں دل میں خوف کھانے لگا۔ پھر میں نے اچھی طرح سے اس کی جانب دیکھا تو میں نے جوان کو سفید لباس میں ملبوس دیکھا اور اس نے عمامہ باندھا ہوا تھا اور تحت الحنک بھی موجود تھی، اس کے کندھے پر چادر تھی۔ جب اس نے نماز زیارت سے فراغت حاصل کی تو میری طرف متوجہ ہو کے کہا، ابو الحسین ابن ابی البغل این انت من دعاء الفرج؟ ابو الحسین، اگر پریشان ہو تو دعائے فرج کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے پوچھا وہ کون سی دعا ہے؟ انہوں نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر یہ دعا پڑھو، یا من اظہر الجمیل وستر البقی یا من لم یؤاخذ بالجریرہ، اور یہاں سے لے کے بالنعم قبل استحقاقہا۔ اس کے بعد 10 مرتبہ یا ربہ، 10 مرتبہ یا غایت رغبتا، اور اس کے بعد اسألک بحق هذه الاسماء وبحق محمد وآلہ الطاہرین الا ما کشفت کربی ونفست ہمی وفرجت غمی واصلحت حالی، یہ پڑھے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرو اور اس کے بعد اپنے داہنے رخسار کو زمین پر رکھ کر 100 مرتبہ یہ الفاظ کہو، یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران۔ پھر اپنے بائیں رخسار کو زمین پر رکھ کر 100 مرتبہ کہو، ادرکنی ادرکنی ادرکنی۔ پھر کہو الغوث الغوث الغوث۔ اس لفظ کو اتنی بار کہو کہ تمہاری سانس ٹوٹ جائے، اور کئی مرتبہ ایسا کرو اور پھر زمین سے سر اٹھاؤ، انشاءاللہ تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ میں نے جوان کے فرمان کے مطابق عمل کیا۔ نماز تہجد کا وقت ہوا۔ خادم حرم ابو جعفر نے دروازہ کھولا تو میں نے اس سے پوچھا، بندہ خدا کیا تمہیں یقین ہے کہ رات تم نے تمام دروازے بند کر دیے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا یہاں کوئی خفیہ دروازہ تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر یہاں رات میں نے ایک جوان کو دیکھا، وہ اندر کیسے آ گیا جبکہ تمام دروازے بند تھے؟ ابو جعفر نے کہا وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تھے، میں نے اس سے قبل بھی اس حرم مطہر میں ان کی کئی مرتبہ زیارت کی ہے۔ یہ سن کر مجھے انتہائی غم ہوا کہ میں امام زمانہ علیہ السلام کو پہچان نہ سکا اور ان کی صحبت سے مستفید نہ ہو سکا۔ میں حرم سے باہر آیا، صبح صادق ہو رہی تھی اور میں اپنے آپ کو چھپاتا ہوا محلہ کرخ کے اس مکان تک پہنچا جہاں میں کئی دنوں سے روپوش تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے مکان پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو وزیر کے چند دوست میرے دروازے پر کھڑے تھے۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ انہوں نے کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، وزیر نے تمہارے لیے امان نامہ تحریر کر دیا ہے۔ میں نے امان نامے کی عبارت دیکھی تو تحریر واقعی وزیر کی ہی تھی، اور پھر دوستوں نے کہا کہ اب روپوشی ختم کرو، وزیر نے تمہیں بلایا ہے اور وہ بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں اٹھ کر ان کے ساتھ چلا گیا۔ جب میں وزیر کے مکان پہ پہنچا تو جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی دوڑتا ہوا آیا اور مجھے گلے لگایا اور کہا دوست تم اتنے تنگ ہو گئے تھے کہ تم نے میری شکایت امام زمانہ کے حضور کر ڈالی۔ امام زمانہ نے مجھے تجھ سے نیکی و بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر وزیر نے کہا کہ آپ تفصیل سے مجھے واقعہ سنائیں کہ آپ کی امام سے کب ملاقات ہوئی اور تم نے یہ توسل کیسے کیا۔ میں نے تمام واقعات وزیر کو سنائے تو وزیر نے کہا بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ پوری کائنات کے امام برحق اور نائب رسول امام زمانہ ہے۔ وزیر نے مجھے کچھ عطیات دیے اور یہ سب کچھ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے الفاظ قدسیہ کی وساطت سے ہوا۔ ریفرنس ہے فرج المحموم سید ابن ابی طاؤس در تاریخ علماء نجوم صفحہ نمبر 247۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے التجا بحضور امام زمانہ عجل اللہ تعالی۔
فرجہ الشریف۔ یہاں پہ ایک نظم تحریر ہے از حجت الاسلام مرحوم شیخ علی اکبر نوغانی، جس کے مفہوم ہے: ہائے افسوس کہ ہم غیروں کے پیچھے دوڑتے رہے، محبوب سے رہ گئے اور مقصد تک نہ پہنچے، ہاتھوں سے سرمایہ چلا گیا کوئی تجارت نہ کر سکے، حسرت و ملال کے سوا کوئی متاع نہ خریدا، رخ دوست دیکھنے کی بڑی کوشش کی، جان لبوں پر آ گئی مگر دلدار کو نہ دیکھ پائے، لب دریا پہنچ کر بھی ہم تشنا لب رہے، خون دل کے سوا ہمیں پینے کے لیے کچھ نہ ملا، محبوب تیری زنجیر سے عشاق کے دل پیوستہ ہیں، رحم کر ہم اس کوچے میں بہت دکھ اٹھا چکی ہیں، ہم شب و روز آپ کی یاد میں بیٹھے رہے، لیکن ابھی تک ہماری شام فراق سحر میں تبدیل نہیں ہوئی، جب سے ہم نے آپ کی اطاعت کا سلسلہ قائم کیا ہے تب سے تمام سلسلے ہم نے چھوڑ دیے ہیں، اے شاہ ہم تو مہد سے ہی آپ سے تولا رکھتے تھے اور آپ کے لب و لعل کی یاد کی امید پر ہم شیر مادر پیتے رہے، اے حق کی حجت اپنے رخسار سے پردہ ہٹائیں، آپ کے ہجر کی وجہ سے ہم نے قبائے صبر کو پھاڑ دیا ہے، اے دست خدا اب تو ظہور فرمائیں، دشمنوں نے ہم پر بہت ظلم کیے ہیں اور ہمیں بہت طعنے دیے ہیں، آپ کی شمشیر کج قامت دین کو سیدھا کرے گی اور ہماری قامت جو کہ آپ کے ہجر کی وجہ سے خمیدہ ہو چکی ہے اسے بھی سیدھا کرے گی، اے شاہ اپنے در کے فقیروں سے منہ نہ موڑیں، ہم سینکڑوں امیدیں لے کر آپ کے دروازے پر گرے ہوئے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے دعا مانگی تو نجات ملی۔ خواجہ ابا سلط ہروی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مجھے میرے آقا و مولا امام رضا علیہ السلام نے طلب فرمایا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم اس مقبرے پر جاؤ جہاں ہارون الرشید دفن ہے، اس کے دروازے کے سامنے اس کی قبر کے دائیں اور بائیں سے مٹی اٹھاؤ۔ امام علی مقام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق میں نے علیحدہ علیحدہ مٹی حاصل کی، امام نے سب سے پہلے ایک مٹی کو مشاہدہ کیا، پھر فرمایا یہ مٹی دروازے کے سامنے والی ہے، میں نے عرض کی جی ہاں، آپ نے فرمایا کل اسی سمت میں میرے لیے قبر کھودی جائے گی، مگر ایک سخت پتھر نمودار ہوگا جس کی وجہ سے قبر کھودنی ناممکن ہو جائے گی، پھر آپ نے اس مٹی کو پھینک دیا، پھر آپ نے دوسری مشت خاک کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں پر رکھا اور فرمایا یہ مٹی قبر ہارون کے دائیں جانب سے لی گئی ہے، میں نے عرض کی جی ہاں، آپ نے فرمایا پھر اس طرف میری قبر کھودی جائے گی، مگر یہاں پھر پتھروں کا ایک ٹیلا نمودار ہوگا جس کی وجہ سے کدالیں کام نہ کر سکیں گی، پھر آپ نے اس مٹی کو بھی پھینک دیا، بعد ازاں آپ نے ایک مشت خاک اٹھائی اور فرمایا یہ مٹی قبر کے بائیں طرف سے حاصل کی گئی ہے، میں نے عرض کی جی ہاں، آپ نے فرمایا اس طرف میری قبر کھودنے کی کوشش کی جائے گی، مگر اس طرف سنگ خار نمودار ہوگا جس کی وجہ سے قبر کھودنا ناممکن ہو جائے گا، پھر آپ نے اس مشت خاک کو بھی پھینک دیا، بعد ازاں آپ نے ایک اور مشت خاک اٹھائی اور فرمایا یہ مٹی ہارون کے بالائے سر کی جانب سے لائی گئی ہے، میں نے عرض کی جی ہاں، آپ نے فرمایا جب اس طرف قبر کھودی جائے گی تو کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے گی، مزید فرمایا جب میری قبر تیار ہو جائے تو تم میری قبر کی پائیتی جانب بیٹھ کر اپنا ہاتھ میرے قبر پر رکھنا اور یہ کلمات پڑھنا، تم دیکھو گے کہ میرے قبر میں شفاف پانی بھر جائے گا، بعد ازاں اس پانی میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جمع ہوں گی، تم روٹی کے چھوٹے ٹکڑے بنا کر پانی میں ڈالنا، مچھلیاں اسے کھائیں گی، پھر تم دیکھو گے کہ ایک بڑی مچھلی نمودار ہوگی، وہ ان سب مچھلیوں کو کھا جائے گی اور پھر وہ بھی گم ہو جائے گی،
پھر تم پانی پر ہاتھ رکھ کر وہی کلمات دوبارہ پڑھنا۔ پانی خشک ہو جائے گا اور مامون سے کہنا کہ قبر کھودنے کے وقت وہ موجود رہے تاکہ ان عجائبات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ ابو سلط حروی کہتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام کو زہر ستم سے شہید کر دیا گیا۔ مامون نے حکم دیا کہ امام علی رضا علیہ السلام کو میرے باپ کے مقبرے میں دفن کیا جائے۔ میں مامون کے پاس گیا اور کہا امام علی رضا کی وصیت تھی کہ قبر کی کھدائی کے وقت تم وہاں موجود رہنا۔ مامون اٹھا اور مقبرہ ہارون پر آیا اور ایک کرسی پر بیٹھا۔ اس نے حکم دیا کہ امام کی قبر دروازے کی سمت میں کھولی جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پتھر برآمد ہوا جس کا توڑنا کسی کے لیے بھی ممکن نہ تھا۔ مامون نے کہا کوئی بات نہیں، امام کی قبر میرے باپ کی دائیں جانب کھودی جائے، مگر وہاں بھی سخت پتھر کھدائی میں مانے ہوئے۔ بعد ازاں مامون نے حکم دیا امام کی قبر ہارون کے بائیں جانب کھودی جائے، مگر اس دفعہ بھی سخت پتھروں کی وجہ سے کھودنا ممکن نہ ہو سکا۔ آخر کار مامون نے حکم دیا امام کی قبر ہارون کے سرہانے کھودی جائے، چنانچہ اس مرتبہ کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی۔ بڑی آسانی سے قبر تیار ہوئی۔ میں قبر کی پائیتی بیٹھا اور دایاں ہاتھ قبر اطہر پر رکھا اور امام علیہ السلام کے بتائے ہوئے کلمات پڑھے تو قبر میں شفاف پانی بھر گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس پانی میں جمع ہو گئیں۔ پھر میں نے انہیں روٹی کے ٹکڑے ڈالے جو انہوں نے کھائے۔ پھر ایک بڑی مچھلی نمودار ہوئی جو ان سب مچھلیوں کو کھا گئی۔ اس کے بعد میں نے پانی پر ہاتھ رکھا اور مولا کے بتائے ہوئے کلمات پڑھے تو پانی خشک ہو گیا۔ جیسے ہی پانی خشک ہوا وہ کلمات میرے ذہن سے اتر گئے۔ مامون نے کہا کیا تجھے امام علی رضا علیہ السلام نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ مامون نے کہا واقعی علی رضا اپنی زندگی میں بھی عجیب و غریب کرامات دکھاتے تھے اور وفات کے بعد بھی انہوں نے اپنی کرامت کے اظہار کیے۔ پھر مامون نے اپنے ایک وزیر سے دریافت کیا کہ پانی میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نمودار ہوئیں۔ بعد ازاں ایک بڑی مچھلی ظاہر ہوئی جس نے تمام مچھلیوں کو نگل لیا۔ اس سے کیا کنایا مراد ہو سکتا ہے؟ وزیر نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں اس سے پیغام تمہیں یہ دیا گیا ہے کہ اپنی حکومت پر ناز مت کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ ایک بڑے سر والے شخص کو تم پر مسلط کر دے گا جو تمہاری حکومت کو تہس نہس کر دے گا۔ امام علی رضا علیہ السلام کی تجہیز و تدفین مکمل ہوئی۔ مامون الرشید نے مجھے بلایا اور کہا امام علی رضا نے جو کلمات تمہیں تعلیم کیے تھے وہ کلمات مجھے بھی بتاؤ۔ میں نے کہا وہ کلمات میں بھول چکا ہوں۔ ملعون کو میری بات پہ یقین نہ آیا اور مجھے قید کر دیا۔ پھر روزانہ زندان سے مجھے بلاتا اور کہتا کہ تم وہ کلمات مجھے تعلیم کر دو۔ میں نے قسم کھا کر کہا کہ وہ کلمات میرے ذہن سے اتر چکے ہیں۔ مامون نے کئی مرتبہ مجھے قتل کی دھمکیاں دی، لیکن جب مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہا تو میں اسے کیا تعلیم دیتا۔ زندان میں پورا سال گزر گیا اور میں قید و بند کی زندگی سے تنگ ہو گیا۔ تو ایک شب جمعہ میں نے غسل کیا اور تمام رات رکوع و سجود میں گزاری اور خداوند عالم کو رو رو کر امام رضا علیہ السلام کا واسطہ دے کر سوال کیا کہ مجھے اس زندان سے نجات عطا فرمائے۔ رات بیت گئی اور نماز فجر کو میں نے اول وقت میں پڑھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا ابو سلط زندان سے تنگ آ گئے ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں مولا اور آقا۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے اس سے پہلے وہ کچھ کیا ہوتا جو تو نے آج رات کیا ہے تو اللہ نے بھی تجھے قید و بند سے نجات دے دی ہوتی جیسا کہ وہ اب تمہیں نجات دے رہا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا اب اٹھو چلیں۔ میں نے کہا آقا دروازے پر محافظ و نگران کھڑے ہوئے ہیں، وہ مجھے جانے نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا مت گھبراؤ، تم میرے ساتھ چلو، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ میں اٹھا اور امام علیہ السلام کے ساتھ چل پڑا۔ ہم پہرے داروں کے درمیان میں سے گزر گئے لیکن کسی نے بھی ہم کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب ہم زندان سے باہر گئے تو امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا ابو سلط اب کہاں جانا پسند کرو گے؟ میں نے کہا میں اپنے شہر ہرات جانا پسند کروں گا اور اپنے خاندان سے ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنے چہرے پر چادر ڈالو۔ میں نے چہرے پر چادر ڈالی اور امام علیہ السلام نے میرے بازو سے مجھے پکڑا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسا کہ دائیں سے بائیں جانے مجھے لایا جا رہا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا چادر چہرے سے ہٹاؤ۔ جب میں نے چہرے سے چادر ہٹائی تو امام محمد تقی علیہ السلام موجود نہیں تھے۔
میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میں اپنے گھر کے صحن میں کھڑا تھا. اللہ نے پھر مجھے مامون اور اس کے کارندوں سے ملاقات نہ کروائی. ریفرنس سے بحار الانوار جلد 12 صفحہ نمبر 113. اگلا واقعہ ہے استجابت دعا کی ایک شرط یہ بھی ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جو 3 سال تک مسلسل اولاد کی دعا کرتا رہا، لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی. ایک دن اس نے دوران مناجات کہا، پروردگار کیا میں تجھ سے دور ہوں اور تجھے میری آواز سنائی نہیں دیتی، یا قریب ہوں تو تو مجھے جواب نہیں دیتا. خواب میں اسے کہا گیا کہ تو 3 سال سے اللہ کو اپنی اس زبان سے پکار رہا ہے جو فحش و ناسزا کہنے کی عادی ہے، اور تو آلودہ دل اور جھوٹی نیت سے رب کو پکارتا ہے. خدا کا خوف کر اور اپنے قلب کو آلودگی سے پاک کر اور اپنی نیت کو درست کر. صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ عابد نے ان ہدایات پر عمل کیا تو اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے بیٹا عطا کیا. ریفرنس اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 325 اور 326. امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ سامعین میں سے ایک شخص نے واعظ سے متاثر ہو کر اپنے پیراہن کو پھاڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اس سے کہو کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنی قمیص پھاڑو، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اپنا قلب اس کے لیے کھول دو. امام صادق علیہ السلام نے اپنی تقریر کے آخر میں فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزرے تو انہوں نے اپنے ایک پیروکار کو سجدے میں دیکھا. آپ کام کرنے کے بعد جب واپس وہاں سے گزرے تو وہ شخص بدستور سجدے میں پڑا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اگر تیری حاجت میرے بس میں ہوتی تو میں اسے ضرور بڑھ لاتا. اس وقت حضرت موسیٰ کو ندائے قدرت سنائی دی، لو سجد حتی ینقطع، اے موسیٰ اس سے کہہ دو کہ اگر یہ اتنے سجدے کرے کہ سجدے میں اس کی گردن ٹوٹ جائے تو بھی میں اس کے سجدے کو قبول نہیں کروں گا، یہاں تک کہ وہ اپنے قلب کو پاک نہ کر لے، اور جسے میں پسند کرتا ہوں اسے یہ پسند کرے، اور جسے میں ناپسند کرتا ہوں اسے یہ ناپسند کرے. ریفرنس روضہ کافی صفحہ نمبر 128 اور 129. اگلی ہیڈنگ ہے دعا کا طریقہ. امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب اللہ سے کسی حاجت کا سوال کرنا چاہو تو سب سے پہلے اس کی حمد و ثنا کرو، اور حمد و ثنا کے لیے اس طرح کے کلمات انتہائی موزوں ہیں. یا اجود من اعطا و یا خیر من سأل، یا ارحم من استرحم، یا احد، یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا من لم یتخذ صاحبہ ولا ولدا، ویا من یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. اللہ تعالیٰ کے ایسے نام بہت زیادہ ہیں جو اس کی شان رحمانیت پر دلالت کرتے ہیں. انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ایسے نام بیان کرے جو محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے اور کہے، وَيَقْضَى مَا يُحِبُّ، يَا مَن يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، يَا مَن هُوَ بِالْمَنظَرِ الْأَعْلَى، يَا مَن لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، يَا سَمِيعٌ يَا بَصِيرٌ. اللهم أوسع على من رزقك الحلال ما أكفى به وجهي. اے پروردگار میرے رزق حلال میں فراخی عطا فرما جس سے میں اپنی آبرو کی حفاظت اور امانت کی ادائیگی اور صلہ رحم کر سکوں، اور مجھے ایسا مال عطا فرما جو حج و عمرے کے لیے میرا معاون ثابت ہو. بعد ازاں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص مسجد نبوی میں آیا اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے اپنی حاجت طلب کرنے لگا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ کیا. پھر ایک دن ایک اور شخص آیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، بعد میں اللہ کی حمد و ثنا کی اور محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجا. رسول خدا نے اس سے فرمایا، اب اللہ سے سوال کر، اللہ تجھے عطا فرمائے گا.
اگلی ہیڈنگ ہے دعا اور توسل کے لیے بلند ہمتی۔ دمیری اپنی کتاب حیات الحیوان میں لکھتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر ایک شخص کے مہمان بنے اور اس نے آپ کی شایان شان خدمت کی۔ جب رسول خدا رخصت ہونے لگے تو میزبان سے فرمایا تمہاری جو بھی حاجت ہو بیان کرو، میں اللہ تعالیٰ سے اس کی درخواست کروں گا اور کریم و رحیم اللہ تمہاری حاجت پوری کرے گا۔ میزبان نے کہا اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ مجھے ایک اونٹ عطا کرے جس پر میں اپنا اسباب لا دوں اور اس کے علاوہ چند بھیڑوں کا سوال کریں جن کا دودھ پیوں۔ رسول خدا نے اس کے لیے دعا مانگی اور اپنے اصحاب سے فرمایا کاش آج یہ شخص بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت جیسا سوال کرتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا۔ اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت نے کیا سوال کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے شام کی طرف روانہ ہوئے تو وہ راستے سے بھٹک گئے۔ ہر چند انہوں نے راستہ تلاش کیا مگر انہیں راستہ نہ ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ اب وہ پہلے کی طرح بھٹکتے نہ پھریں۔ پھر آپ نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے فرمایا کیا تم نے اہل مصر میں سے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ تو نہیں کیا تھا اور اب وعدہ خلافی ہوئی ہو جس کی وجہ سے ہمیں راستہ نہیں مل رہا؟ اصحاب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ہاں، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میری آخری وصیت یہ ہے کہ جب تم لوگ مصر چھوڑ کر شام چلے جاؤ تو میری میت کو بھی اپنے ساتھ لے جانا اور وہاں میرے والد جناب یعقوب علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دینا۔ ہمارے بزرگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور ایسا کریں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے فرمایا پھر واپس مصر چلو اور اپنا وعدہ پورا کرو ورنہ ہم اس سرگردانی سے نجات حاصل نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ مصر تشریف لائے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے متعلق لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ایک بوڑھی عورت یہاں رہتی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ اسے قبر یوسف کا علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس بوڑھی عورت کو لایا جائے۔ حضرت موسیٰ کے چند ساتھی بوڑھی عورت کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تمہیں حضرت موسیٰ بلاتے ہیں، تم ان کے پاس حاضری دو۔ بڑھیا نے کہا کہ تم موسیٰ کی خدمت میں جا کر عرض کرو کہ انہیں میرے علم کی احتیاج ہے تو میں انہیں آنا چاہیے کہ وہ خود چل کر میرے پاس آئیں، کیونکہ علم کا تقاضا یہ ہے کہ طالب علم خود چل کر علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑھیا کا جواب سنا تو آپ نے اسے داد دی اور فرمایا واقعی علم کا تقاضا ہے کہ انسان خود چل کر اسے حاصل کرنے کے لیے جائے۔ پھر حضرت موسیٰ اس بڑھیا کے پاس گئے اور قبر یوسف کے متعلق اس سے دریافت کیا۔ بڑھیا نے کہا اے موسیٰ، علم مفت ہاتھ نہیں آتا، اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ میں نے بچپنے سے اس راز کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ میری 3 حاجتیں پوری کر دیں تو میں آپ کو قبر یوسف کے متعلق بتا دوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی حاجات بیان کرو۔ بڑھیا نے کہا میری پہلی حاجت تو یہ ہے کہ میں ازسر نو جوان ہو جاؤں۔ دوسری حاجت یہ ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کر کے مجھے اپنی بیوی بنا لیں۔ تیسری حاجت یہ ہے کہ آخرت میں بھی میں آپ کی ہی بیوی بنوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ نے موسیٰ کی دعا قبول فرمائی۔ بڑھیا فوراً جوان ہو گئی اور پھر حضرت موسیٰ نے اس سے عقد کیا۔ پھر اس نے قبر یوسف کے متعلق یہ انکشاف کیا کہ جب حضرت یوسف کی وفات ہوئی تھی تو مصر کے ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ یوسف کی قبر ان کے محلے میں ہو۔ یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں۔ جنگ کے شعلے اس مسئلے پر بھڑکا ہی چاہتے تھے کہ ایک عقل مند نے مشورہ دیا کہ قبائل اس مسئلے کے لیے جنگ نہ کریں، حضرت یوسف کو ایک بلوری تابوت میں رکھا جائے اور تابوت کو اچھی طرح سے بند کر کے دریا میں دفن کر دیا جائے۔ دریا کا پانی ان کے تابوت سے مس ہو کر آئے گا، پھر یہی پانی پورے مصر کے کھیتوں کو سیراب کرے گا، یہی پانی محلات میں گردش کرے گا۔ تمام قبائل اس مشورے کو تسلیم کریں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر اس کے بعد بلور کے تابوت میں رکھ دیا گیا اور دریا میں دفن کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں اس عورت نے حضرت موسیٰ کو اس مقام کی نشاندہی کی۔ حضرت موسیٰ کے حکم سے ان کے تابوت کو دریا سے نکالا گیا
اور بیت المقدس کے قریب 6 فرسخ کے فاصلے پر مقام الخلیل میں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلو میں انہیں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے چند روایات۔ اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 468 پر ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، دعا کامیابی و کامرانی کی چابی ہے، اور بہترین دعا وہ ہے جو صاف سینے اور پاک دل سے برآمد ہو، اور مناجات میں نجات کا سبب مضمر ہے، اور اخلاص چھٹکارے کا ذریعہ ہے، اور وحشت و ہولناکی کے وقت اللہ کی ذات ہی پناہ گاہ ہے۔ دعا مومن کی سپر ہے، اور جب تم ایک بار دروازے پر دستک دو گے تو آخرکار وہ دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا۔ امام رضا علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنے آپ کو انبیاء کے ہتھیار سے لیس کرو۔ آپ سے پوچھا گیا انبیاء کا ہتھیار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دعا انبیاء کا ہتھیار ہے۔ اصول کافی کی جلد 2 پر صفحہ نمبر 478 پر ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو اپنے مومن بندوں میں وہ شخص محبوب ہے جو اس سے دعا مانگے۔ تمہیں سحر کے وقت سے طلوع آفتاب تک دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس ساعت میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے اور بڑی بڑی حاجات اسی وقت پوری کی جاتی ہیں۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 244 پر ہے کہ میسر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میسر دعا مانگا کرو اور یہ خیال نہ کرو کہ تقدیر کے تحت ہر چیز کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے اور اب دعا مانگنا بیکار ہے۔ خدا بند عالم کے ہاں ایک بزرگ مقام ہے جس پر دعا کے سوا پہنچا نہیں جا سکتا۔ اگر بندہ اپنے منہ کو بند رکھے اور سوال نہ کرے تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تم خدا سے سوال کیا کرو، خدا تمہیں عطا فرمائے گا۔ میسر یاد رکھو، جو شخص کسی دروازے پر دستک دیتا ہے تو آخرکار اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 470 پر ہے کہ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ دعا محکم قضا کو بھی ٹال دیتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ دعا مانگا کرو، کیونکہ دعا ہر رحمت کی کلید اور ہر حاجت براری کا وسیلہ ہے۔ جو لطف و کرم اللہ کے پاس موجود ہے، انسان اسے دعا کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ جو دروازہ بار بار کھٹکھٹایا جائے آخرکار وہ کھل ہی جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں دعا کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ دعا خالص اللہ کے لیے ہے، اور خداوند عالم کے حضور دعا و طلب سے ایسی بلائیں دور ہوتی ہیں کہ جن کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اور صرف ان کا نفاذ باقی ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو بلا و آزمائش کے دور کرنے کا سوال کرتا ہے تو اللہ اس کی بلا کو دور کر دیتا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 484 پر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، تاریکی شب میں خوف خدا سے بہنے والے آنسو سے بڑھ کر اللہ کو کوئی اور قطرہ پسند نہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی مگر 3 آنکھیں نہ روئیں گی۔ نمبر 1 وہ آنکھ جو حرام کاموں سے چشم پوشی کرے۔ نمبر 2 وہ آنکھ جو اطاعت خدا کے لیے جاگتی رہے۔ نمبر 3 وہ آنکھ جو نصف شب کے وقت خوف خدا میں روئی ہو۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 490 اور 491 پر ہے کہ ابو بصیر نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، مومن بہتری اور رب کی رحمت کی امید سے اس وقت تک وابستہ رہتا ہے کہ جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ میں نے عرض کی، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ یہ کہے کہ میں نے اتنے عرصے سے دعا مانگی ہے لیکن دعا کا اثر مجھے نظر نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، بندہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کو اس کی آواز و اشتیاق پسند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی حاجت کو مؤخر کر دو، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے مجھ سے دعا مانگی، میں نے اس کی اجابت میں تاخیر کی، اس دعا کا ثواب یہ ہے کہ تو نے فلاں موقع پر دعا مانگی تھی، میں نے اس میں تاخیر کی تھی، تو آج اس کے بدلے میں تجھے اتنا ثواب عطا کرتا ہوں۔ اس وقت مومن کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی ہو اور آج
مجھے اس کے بدلے میں یہ عظیم القدر ثواب ملتا۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ یہ باب مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی بارگاہ میں ہر وہ بہترین اور بلند ترین مقام عطا فرمائے جو بغیر دعا کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ الہی آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی جس کی ہیڈنگ ہے غازیان دین کی ایک جھلک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔